ایسا ہے ہی نہیں جو آقا کرے اور نہ ہو. یہ صدیقی سوچ ہے, فکر ہے, جسے اپنانے کی ضرورت ہے. اس دور میں سارے مسئلوں کا حل ہے خدا کی قسم. اس بات میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. کوئی شخص کہے نا حضور نے کیا ہے, بس بات دوسری نہ سوچو, کہو کہ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. آقا نے فرمایا ہے, فرمایا یہی حق ہے, یہی سچ ہے. حضور نے فرمایا, بس بات ٹھیک ہے. کہنے والا چاہے بڑے سے بڑا مولوی پیر فقیر ہو, چاہے جاہل سے جاہل آدمی ہو, حضور کی تعریف کرے تو سچا ہے. آقا کے خلاف بات کرے, چاہے پگڑی بڑی ہو, لاما فاما, جو مرضی اس کا نام ہو, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. جھوٹ کے میں آپ کو اس سے اگلی بات کروں. کوئی قرآن ہاتھ میں پکڑ لے, ایک ہاتھ میں حدیث پکڑ لے, منبر پر بیٹھ جائے اور بات کرے حضور علیہ السلام کے خلاف, وہ جھوٹا ہے. ثابت کرتا رہے چاہے. لوگ بڑی بڑی جو ہے پتہ نہیں کس نے فتنہ بویا ہمارے اندر. سب سے زیادہ قابل افسوس بات آپ سے میں کروں, جو مجھے دلی دکھ ہوتا ہے اس بات پر, لوگوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کو جو ہے اپنی بحث کا جو ہے وہ عنوان بنا لیا. نعوذ باللہ. تمہیں حضور کی ہستی ملی, صرف تمہیں کچھ اور نہ ملا بحث کرنے کے لیے. یہ بحث مسلمان آپس میں دونوں کلمہ والے کر سکتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے, کہ ایک کہے کہ حضور کے پاس یہ ہے, دوسرا کہ نہیں ہے. یہ کیسے مسلمان ہوئی, اور یہ کیسا ایمان ہوا, یہ کیسا مومن ہوا, کیسی غلامی ہوئی. حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے ایسی ذات ہے جسے موضوع جو ہے بحث بنایا جائے, آقا کی ذات کو بنایا جائے. یہ کافروں کا طریقہ ہے. صدیقی طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ جو مرضی کہہ دو, یہ تو چھوٹی سی بات ہے. آقا ایک لمحے میں آسمانوں پہ گئے, سیر کی اور سب کچھ دیکھا, صدیوں کا سفر تھا. کہا اگر تم اس سے بھی اگلی بات کرتے وہ بھی مان لیتا. صحابہ تو کہتے ہیں تم اتنی سی بات پہ شور مچاتے ہو, آپ نے تو اللہ کو بھی حضور کے کہنے پر مانا ہے. ہاں, اور صحابہ یہ صدیق اکبر ہی کا فرمان ہے. کہا اللہ بھی تھا, ہم بھی تھے, لیکن اللہ کو ہم جانتے کوئی نہیں تھے. حضور آئے ہیں تو ہمیں خدا ملا ہے, ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے. کہا تم تو ایک معراج کی بات کر رہے ہو, ہم تو صبح بھی ان سے آسمانوں کی خبریں سنتے ہیں اور شام کو بھی آسمانوں کی خبریں سنتے ہیں ان سے. تو لیکن کافر تھے, اڑی پر آ گئے. کہ نہیں جی ہم تو ایسے نہیں مانیں گے جناب علی. آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس. کہا کہ اچھا بتاؤ کہ اس کی چھت کیسی ہے, اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں, اس کے دروازے کیسے ہیں, اور یہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے. آپ بتاؤ, آپ کہیں بھی سیر کرنے کے لیے اگر جاتے ہو, آپ دروازے تھوڑا گنتے ہو وہاں جا کر کے, کھڑکیاں تھوڑی دیکھتے ہو, اس کی چھت تھوڑی دیکھتے ہو اس کی, اور یہ چیزیں ضروری کوئی دیکھتا ہے؟ آپ علیہ السلام یہ تو دیکھنے نہیں گئے تھے وہاں پہ. لیکن کافر ہے, اور کافر جب ضد کرے نا تو پھر یہ نہیں کہ پھر وہاں پہ انکار کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس نے بدبخت نے کیا کیا, اس نے جناب ایک قیدی کو بلا کے, جسے قید کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا, جسے موت کی سزا تھی, جس کو آزادی تھی اس کو مار دیا. اب کافر تھا بدبخت, اسے کیا پتا کہ بات کیا ہو رہی تھی. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ مردہ کو زندہ کرتا ہے, مردہ کو تھوڑی زندہ کیا تھا. لیکن آپ نے بحث نہیں کی اس پہ, اس نے دلیل نہیں سمجھی, آپ نے بحث نہیں کی. آپ نے فرمایا اچھا اب تیرے دماغ کے مطابق دلیل دیتا ہوں جو تجھ سے ہوگا ہی نہیں, جو بڑی واضح ہوگی. فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں, اب بات کر. فبہت الذی کفر, کافر مبہوت ہو کر کے رہ گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ایک لمحے کے لیے آپ ٹھہرے, ایک لمحہ گزرنا تھا صاحبو, اللہ عز و جل نے حضور علیہ السلام کے سامنے سے سارے حجابات اٹھا دیے. یہ تھوڑی سی بات میں سمجھانے کی کوشش کروں. بسا اوقات یوں ہوتا ہے, اب میں حافظ قرآن ہوں, ہے جی, آپ مجھے ہر وقت کہیں کہ فلاں آیت سنا دو, نہیں سنا سکتا. کیا مولانا صاحب یہاں سے پڑھو, میں کمپیوٹر تھوڑا ہی ہوں کہ بٹن دبایا اس میں سیو ہوا, وہ سامنے آ جائے گا. ہو سکتا ہے کسی وقت آپ دوسرے وقت وہی آیت پوچھو میں بتا دوں. ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے علم میں جو چیزیں ہوتی ہیں ہر وقت حاضر دماغ تو نہیں رہتی ہے اس وقت چیزیں, تو لا علمی سے ثابت کوئی نہیں ہوتی. یہ کافر لوگ ثابت کرتے ہیں اس سے جو ہے لا علمی ہے جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھوڑی دیر آپ ٹھہرے ضرور ہیں اس میں, اور ہم نے کب کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم ہے, خدا کے بتائے بغیر ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں خدا دکھاتا ہے تو مصطفیٰ دیکھتے ہیں.
خدا بتاتا ہے تو مصطفیٰ کو علم ہوتا ہے، ہم نے کون سا کہا، لیکن اس علم کا مدار صرف اور صرف وحی جبریل، یعنی جبریل جو وحی لا رہے تھے، وحی جبریل سے مراد یہ ہے، وحی تو اللہ کی طرف سے ہے، صرف اسی پر نہیں ہے، وحی کی اور بہت زیادہ اقسام ہے، اور براہ راست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ نزول ہوتا تھا، اللہ عز و جل کی طرف سے الہام ہوتا تھا، نزول ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے کھڑکیاں کتنی، آپ فرماتے اتنی ہیں، دروازے کتنے، حضور دیکھ رہے تھے، صاحب اسی کو حاضر اور ناظر کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے جو ہے حتیم کعبہ میں تھے اور دیکھ جو ہے بیت المقدس کو رہے تھے۔